پاکستان میں گزشتہ چند روز کے دوران پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے دیے گئے بیانات نے ملک میں سیاسی گہما گہمی کا آغاز کر دیا ہے اور یوں کئی ماہ کی غیر یقینی صورتحال کے بعد اب بالآخر ملک میں عام انتخابات کے انعقاد کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تازہ ترین بیان میں وفاقی وزیر داخلہ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مسلم لیگ آئندہ انتخابات میں پنجاب میں کسی سیاسی جماعت سے اتحاد نہیں کرے گی، بلکہ الیکشن میں قومی اور صوبائی نشستوں کے لیے ہر حلقے میں اپنے امیدوار اتارے گی۔ عام انتخابات میں صوبے کے ہر حلقے میں شیر کا نشان موجود ہوگا۔ اگر ماضی کے ضمنی انتخابات کے نتائج کا جائزہ لیں تو مسلم لیگ نون کو اپنے سخت سیاسی حریف پاکستان تحریک انصاف سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور حلقے کی سطح پر بھی اس کے ووٹ بینک میں گراوٹ دیکھی گئی ہے۔ اس صورتحال میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے اور دوست ممالک سے قرضہ لینے کے اقدام نے مسلم لیگ نون کو انتخابی اعتماد فراہم کیا ہے یا پھر یہ جماعت پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تناؤ کے بعد صوبے میں پیدا ہونے والے سیاسی خلا کا فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کی سینئر رہنما عظمیٰ بخاری کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ملک میں انتخابات کا ماحول بن گیا ہے اور اگلے چند ماہ میں انتخابات ہونے والے ہیں۔ ایسے میں مسلم لیگ نون نے اپنی انتخابی مہم کے آغاز کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کا اگلے انتخابات میں کسی سیاسی جماعت سے انتخابی اتحاد نہ کرنے کے فیصلے کی بنیاد عوام کے اعتماد اور ہماری جماعت کی کارکردگی پر ہے۔ عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کا انتخابی اتحاد نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پارٹی کے اندر بھی ایک حلقے کی سیٹ پر 5 امیدوار تیار ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو اندر کی لڑائیاں سلجھانے میں مشکل ہو رہی ہے، ایسے میں ہم کسی سے کیا اتحاد کریں گے۔ جہانگیر ترین کی زیر قیادت حال ہی میں بننے والی سیاسی جماعت استحکام پاکستان پارٹی سے متعلق بات کرتے ہوئے عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ اس جماعت کے بیشتر اراکین الیکٹیبلز ہیں۔ وہ چاہے جس بھی جماعت میں ہوں، وہ اپنے حلقے سے جیتتے آئے ہیں، لیکن انہیں بھی کسی بڑی اس جماعت کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ جماعت الیکشن میں کیا کرتی ہے اور ان کے ساتھ کیا حکمت عملی طے کی جاتی ہے۔ یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد سے پی ٹی آئی کے خلاف جاری کارروائیوں کے بعد انتخابی سیاست میں آنے والے ممکنہ خلا پر بات کرتے ہوئے عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا، ہمیں کسی کی جگہ لینے کی ضرورت نہیں۔ عمران خان کا ووٹر اسی جماعت کا رہے گا، ہم صرف اپنی جگہ کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری جانب سینئر صحافی اور تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی نے مسلم لیگ نون کی جانب سے پنجاب میں انتخابی اتحاد کا فیصلہ نہ کرنے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے کیے گئے اعلان کو میں قبل از وقت یا بے وقت سمجھتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کو یہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جب انتخابی عمل کا آغاز ہوتا ہے تو یہ چیز خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ اس سے انہوں نے استحکام پارٹی والوں کو بھی خبردار کر دیا اور اپنے حلیفوں کو بھی چوکنا کر دیا ہے۔ مجیب الرحمان شامی کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کو لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف پوری قوت سے میدان میں موجود نہیں ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسا کہ رانا ثناء اللہ نے یہ بات بھی کہی کہ عمران خان کسی وقت بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، تو اگر ایسا ہوا تو مسلم لیگ نون کے لیے انتخابی میدان کشادہ ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے مسلم لیگ نون نے ایسے اعلانات کرنے کو مناسب سمجھا جو یقیناً قبل از وقت ہے۔ عمران خان کی انتخابات سے قبل گرفتاری سے کیا پی ٹی آئی کو ہمدردی کا ووٹ ملنے کا امکان ہے؟ اس سے مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک کو دھچکا پہنچ سکتا ہے۔ اس کے جواب میں مجیب الرحمان شامی کا کہنا تھا کہ معاملہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے مؤثر افراد نے اپنی نئی جماعت بنا لی ہے۔ پی ٹی آئی کو اس وقت تنظیمی مشکلات درپیش ہیں اور پارٹی کو اثر نو تنظیم سازی کی ضرورت ہے۔ ایسے میں اگر عمران خان جیل چلے جاتے ہیں تو ووٹر اور پارٹی کے درمیان رابطے کی کڑی کمزور پڑ سکتی ہے اور ایسی صورت میں مسلم لیگ نون کو فائدہ ملے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمدردی کا ووٹ ملنے کا امکان کم ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے خلاف بھی ایک بیانیہ بنایا گیا ہے جس نے عوامی رائے کو متاثر کیا ہے اور اب ہمدردی سے زیادہ ایک خوف کے احساس نے جنم لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف کئی ماہ سے مسلسل کارروائی ہو رہی ہے اور وہ اس وقت دباؤ میں ہے، جس سے ووٹر میں خوف اور غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ 1997 میں پیپلز پارٹی کے ووٹر نے کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ پنجاب میں ایک کانٹے کا مقابلہ ہوگا اور پی ٹی آئی پر موجود دباؤ کا فائدہ مسلم لیگ نون حاصل کرنے کی کوشش میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت سب پر واضح ہے کہ ملکی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پی ٹی آئی کے خلاف ہوا چل رہی ہے اور انتخابات کے ماحول میں جو رابطہ کاری اور میسیجنگ ہوتی ہے، اس سے یقیناً عمران خان کے حریفوں خصوصاً مسلم لیگ کو فائدہ ہوگا۔
ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کا ہمیشہ سے ہلکا اثر رہا ہے، جسے پی ٹی آئی نے کم کیا تھا، لیکن اب یہ اس کو واپس لینے کی کوشش کرے گی۔ خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کے ممکنہ انتخابی اتحاد کے سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ وہاں جے یو آئی فے ایک بڑی جماعت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں جے یو آئی فے اور اس کے حریفوں کے درمیان ٹھنی ہوئی ہے، لہٰذا انتخابی اتحاد کی پیش گوئی کرنا قبل از وقت ہے، لیکن وہاں کے نتائج قومی اسمبلی کی سطح پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوں گے۔ سینئر صحافی اور اینکر پرسن عارفہ نور نے اس بارے میں تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ اس وقت انتخابات میں کافی وقت ہے اور ممکن ہے کہ سیاسی جماعتوں کی حکمت عملی میں کوئی تبدیلی آ جائے، لیکن مسلم لیگ نون نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے لیے یہی سب سے بہتر تھا۔ وہ کہتی ہے کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران پنجاب کا ووٹ نواز کے حامیوں اور مخالفوں میں بٹا رہا۔ مسلم لیگ نون کے خلاف ووٹ پی ٹی آئی کے پاس تھا، اب وہ ووٹ پی ٹی آئی کے پاس ہے یا نہیں اس کا فیصلہ اگلے انتخابات میں ہوگا، لیکن پنجاب میں عمران خان کے علاوہ مسلم لیگ کے خلاف کوئی ایسا سیاسی رہنما نہیں تھا جو انہیں چیلنج دے سکے۔ عارفہ نور کا کہنا ہے لیکن اس وقت مسلم لیگ نون کو دو بڑے مسائل کا سامنا ہے۔ ایک، مہنگائی کی وجہ سے ان کا ووٹر پہلے ہی ان سے نالا ہے اور الیکشن کے دن اسے ووٹ کے لیے نکالنے میں انہیں محنت کرنا پڑے گی۔ دوسرا یہ کہ ماضی کے ضمنی انتخاب میں جب مسلم لیگ نون نے کسی اور جماعت کے امیدوار کو ٹکٹ دیا تو انہیں تلخ تجربے سے گزرنا پڑا، کیونکہ پارٹی کے ووٹر اور مقامی قیادت نے پارٹی کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون اس وقت ان وجوہات کے باعث اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی اور پارٹی کے ساتھ انتخابی اتحاد میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لے اور بعد میں نقصان اٹھائیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔